السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی نیک عورت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ بنت فاقوس ایک عبادت گار خاتون تھی، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو اس کی غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے تو میں اسے اللہ کے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئی۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا بھی قبول فرمائی اور مریم اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اسے پورا کرنے کے لیے وہ حضرت مریم کو بیت المقدس چھوڑ آئی۔ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی یعنی ان کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی اور ان کے لیے ایک کمرہ بھی مقرر کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں جب بھی مریم آپ کے کمرے میں آتا ہوں تو یہاں پھل پاتا ہوں، بے موسم ہو بھی، تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد رزق دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جب حضرت مریم کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی اور وہ وہیں بیت المقدس کی خدمت کرتی رہیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچی تو آپ علیہ السلام ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصے میں سب سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگی۔ اتنے میں اللہ کے فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے تھے تو حضرت مریم نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو فرشتے نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ تک یہ خوشخبری لے کر بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے تو کسی انسان یعنی شہوت کے ساتھ چھوا ہی نہیں گیا۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور وہ امید سے یعنی حاملہ ہو گئی۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں۔ وہیں آپ علیہ السلام کو
درد زا یعنی بچہ جننے سے پہلے کا درد شروع ہو گیا۔ ایک طرف تو آپ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی اور دوسری طرف آپ علیہ السلام ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئی کہ جب میں بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے مر ہی جاتی تو لوگ مجھے بھلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی جسمانی اور ذہنی تکلیف دور کرنے کے لیے آواز دی کہ اے مریم آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پانی پئیں اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہیں اس کو ذرا ہلائیں، اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھائیں، آپ کی جسمانی تکلیف بھی دور ہو جائے گی، انسان نظر آئے۔ اس سے جہاں تک لوگوں کی تہمت کی بات ہے تو آپ علیہ السلام کو جہاں کہیں بھی کوئی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کے بجائے صرف یہ کہنا میں نے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر قوم کو حیرانگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام انہیں لے کر قوم کے پاس تشریف لائے۔ قوم نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کی گود میں بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے اے مریم تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بدکردار تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ، کنواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہذا آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیسے پوچھیں؟ پھر وہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئی اور انہوں نے کہا اے مریم تم نے بہت برا کام کیا ہے، ہارون کی بہن نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا نہ ہی تمہاری ماں۔ جب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو ان سے حقیقت معلوم کرو تو لوگ قوم کے افراد یہ سوچ میں پڑ گئے کہ مریم علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہی ہے، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی تردید فرمائی۔ آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کا ایک بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ سے پہلے انبیاء کو دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول اس وقت جب بچہ بول رہا تھا بے شک اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل بھی سکھائی ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل نازل فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے۔ خود آپ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا، یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ اللہ رب العزت سے کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑ جاتا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریض کو میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتا، اور لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے آپ علیہ السلام اس کے بارے میں زیادہ جانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ یعنی دسترخوان کا نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے یہ انعام بھی دیا تھا کہ اس نے آپ کے چند پیروکار کو آپ کے حواری یعنی مددگار بنا دیے تھے۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائیں تاکہ ہم اس میں کھائیں اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے محنت مزدوری کے ذریعے رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے اور ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا۔ ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے خوان یعنی کھانا اتار سکتا ہے؟ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن رہیں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم آپ اس پر گواہ بھی بن جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن فرمایا اور اللہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتار دیجیے تاکہ وہ ہمارے لیے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی عطا فرمائی، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام کو ایک پاک دامن عورت یعنی حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کی طرف ایک کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ روح اقدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید بھی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ علیہ السلام کا عیسائیوں سے مباہلہ فرمانے الہی ہیں، ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں جو حکمت والی نصیحت ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔
یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر جو آپ سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آؤ ہم سب اپنے بیٹوں اپنی اپنی عورتوں اور آپ کو اکٹھا کر کے مباہلہ یعنی ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یقین مانو یہی سچے واقعات ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، بے شک اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ اگر اب بھی وہ اس مباہلہ سے پھر جائیں تو وہ یقین مانو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مناظرہ کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ واحد لا شریک کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب عیسائیوں کا باطل نظریہ اس پر اصرار حد سے بڑھنے لگا تو اللہ عز و جل اور اس کے اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباہلوں کے لیے عیسائیوں کے 2 سردار تیار ہو گئے۔ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کے مطابق حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین کو لے کر باہر میدان کی طرف نکلے۔ ان دونوں سرداروں کو بھی بلوایا مگر انہوں نے حالات کا رخ دیکھ کر مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو اپنے گھروں میں نہ ان کا مال موجود ہوتا نہ ہی ان کے اہل و عیال موجود ہوتے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ مزید واقعات کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔